الیکشنز کے بعد ہونے والی سلیکشن میٹنگ میں کرتا دھرتا نے طے کیا تھا کہ 2.5 سال ہمارا وزیر اعظم ہوگا اور 2.5 سال پی پی کا۔ سب کا یہی خیال ہے کہ زرداری صاحب اب صدارتی محل میں جج نہیں رہے۔ نواز شریف دلوں کا صدر ہے، دلوں کا وزیر اعظم ہے۔ یوتھ یہ بھولے ہوئے ہیں، انہیں بھولا رہنے دو، ورنہ وہ پھر سے دلوں پہ زیر زبر ڈالنا شروع کر دیں گے۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے میڈیا ایڈوائزر ہمارے سجن ہیں کہ ہمارے دشمن۔ امریکہ اور اسرائیل کو ہلکی پھلکی سی تڑیاں لگا دینی چاہیے کہ یہ ظلم اور بربریت بند کر دے، ورنہ ہم نے کوئی چوڑیاں نہیں پہن رکھی۔ جیسے قاسم علی شاہ سب کچھ بن سکتا ہے، بس ماں نہیں بن سکتا، اسی طرح میں بھی سب کچھ ہوتے ہوئے بس آرمی چیف نہیں بن سکتا۔ ناظرین، پروگرام وچلی گل اور اس کا حل کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آئیے بی بی سی کے باقی سوالات اور ناز شریف کے لیے ان کے مناسب جواب گھڑنے کے سلسلے کو وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے ٹوٹا تھا۔ ناز شریف سے اگلا سوال پوچھا جائے گا۔ اسلام آباد میں ایک خبر گردش کر رہی ہے کہ ناز شریف زرداری صاحب کو ڈچ کرا کر صدارتی محل پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کی کیا ٹیک ہے اس میں؟ اس دعوے میں ذرا صداقت نہیں ہے۔ جس پھرتی اور یقین کے ساتھ آپ نے جواب دیا ہے نا، اسے صاف لگ رہا ہے کہ ناز شریف صاحب واقعی ایسی کسی کوشش میں مصروف ہیں۔ آپ بتائیں جیم صاحب۔ افواہ کسی حد تک ٹھیک ہے، لیکن اس کا مقصد ناز شریف کو صدر بنانا یا موجودہ صدر کو جھنڈی کرانا نہیں، بلکہ صرف کارنر کرنا ہے۔ کارنر؟ ہاں، الیکشنز کے بعد ہونے والی سلیکشن میٹنگ میں کرتا دھرتا نے طے کیا تھا کہ 2.5 سال ہمارا وزیر اعظم ہوگا اور 2.5 سال پی پی کا۔ جو 2.5 سال مکمل ہو رہے ہیں، ایک طرف پی پی پر پرزے نکال رہی ہے اور دوسری طرف چھوٹے شریف کو ہال پڑ رہے ہیں۔ اسی لیے بیچ میں ناز شریف کی صدارت کا اچانک شوشہ چھوڑ دیا گیا ہے، تاکہ زرداری صاحب کو صدارت کی پڑ جائے اور بلاول کے کام پہ ٹانکنے لگ جائیں اور وہ اچھے بچوں کی طرح وزارت عظمیٰ کی ڈیمانڈ سے دستبردار ہو جائیں۔ سچ کہتے ہیں، سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا، لیکن یہ جواب تو نہیں دیا جا سکتا نا بی بی سی کو۔ آف کورس یہ جواب بہت گھٹیا فیل ہوگا، ہمیں اسے شوگر کوٹ کرنا پڑے گا۔ اب تو ٹھیک ہے، ناز شریف جواب میں یہی کہیں گے کہ مجھ پہ پارٹی کا بہت پریشر ہے اور سب کا یہی خیال ہے کہ زرداری صاحب اب صدارتی محل میں جج نہیں رہے، لہٰذا اب آپ کو وہاں شفٹ ہو جانا چاہیے۔ آپ آئیں گے تو پایوں، کھدوں اور کھویوں سے پریزیڈنسی کی رونقیں بحال ہوں گی، ورنہ پریزیڈنسی تو یہاں اولڈ ہوم کا منظر پیش کر رہی ہے۔ نہیں، یہ اولڈ ہوم کا الزام ٹو مچ ہو جائے گا، باقی ٹھیک ہے۔ ایک جملے کا اضافہ اور کر لیں کہ ناز شریف آپ دیدہ ہو کر کہے کہ مجھے دکھاوے کا صدر یا وزیر اعظم نہیں بننا۔ ناز شریف دلوں کا صدر ہے، دلوں کا وزیر اعظم ہے۔ نہیں، یہ رہنے دو، یوتھ یہ بھولے ہوئے ہیں، انہیں بھولا رہنے دو، ورنہ وہ پھر سے دلوں پہ زیر زبر ڈالنا شروع کر دیں گے۔ یہ دلوں پر زیر زبر ڈالنے سے کیا ہوتا ہے؟ تمہارا سر ہوتا ہے، بس دلوں کا صدر یا وزیر اعظم نہیں کہنا۔ اس بارے میں بھی ایک سوال ہے، یہ رہا۔ ہاں، لندن سے آپ واپس وزیر اعظم بننے کے لیے آئے تھے، لیکن الیکشن ڈے پر عوام نے آپ کے ساتھ ہاتھ کر دیا۔ پی ٹی آئی کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ کے پاس صرف 17 سیٹیں تھیں اور آپ کے حمایتی میڈیا کا کہنا ہے کہ 35-36 سیٹیں تھیں۔ سوال کرو، گڑے مردے نہ اکھاڑو۔ اچھا جی، تو سوال یہ ہے کہ اگر ناز شریف کا چھوٹا بھائی 17 یا 35 سیٹیں جیت کر وزیر اعظم بن سکتا ہے تو ناز شریف کیوں نہیں؟ نیز ناز شریف سے یہ زیادتی کرتا دھرتا کے ایما پر ہوئی ہے یا ان میں ان کے بھائی اور بیٹی کی مرضی بھی شامل تھی؟ کیا کہنا کیا چاہتے ہیں آپ؟ دونوں نے سازش کی ہے ناز کے خلاف؟ یہ ہم نہیں کہنا چاہ رہے، یہ بی بی سی کا سوال ہے جو ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں۔ وزیر اعظم نہ بننا کسی کرتا دھرتا یا ناز شریف کے رشتہ دار کا نہیں، ناز شریف کا اپنا ذاتی فیصلہ تھا۔ ذاتی فیصلہ؟ الیکشن سے پہلے تو ناز شریف نے وزیر اعظم بننے کے لیے اخباروں میں بڑے بڑے ایڈ چھپوائے، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ناز شریف نہ صرف وزیر اعظم بننا چاہتے تھے بلکہ وہ وزیر اعظم بننے کے لیے بہت زیادہ اتاولے بھی تھے۔ اتاولے بھی لکھا ہے بی بی سی والوں نے؟ نہیں، اتاولے ہم نے ترجمہ کیا ہے امپیشنٹ کا۔ تو پھر ناز شریف کو امپیشنٹ ہی رہنے دیں، اتاولہ نہ کریں۔ سچ یہی ہے، الیکشن سے پہلے ناز شریف اتاولے تھے، لیکن الیکشن کے بعد ان کے ضمیر نے 17
یہ چلو 35 سیٹیں جیت کر لنگڑا رولا وزیر اعظم بننا گوارا نہیں کیا۔ یہ کیسا ضمیر ہے جو فارم 47 کی بنیاد پر اسمبلی کا ممبر تو بن گیا لیکن وزیر اعظم بننے سے انکاری ہو گیا۔ یہ سب بہتان ہے، الزام تراشی ہے۔ نواز شریف نے بہت بڑے مارجن سے یاسمین راشد کو الیکشن میں شکست دی تھی۔ فارم 47 کی کہانی تو یوتھیا جرنلسٹوں کا پیٹ واویلا ہے۔ کان کھول کر سن لو، اگر اس سوال کو انٹرویو سے کاٹا نہ گیا تو ہم بی بی سی کو جھوٹا الزام لگانے پر سو کریں گے۔ شوق سے کریں، لیکن پھر اسی قسم کے الزام میں آپ کو پاکستان کے BCO جرنلسٹوں اور چینلوں کو بھی سو کرنا پڑے گا۔ چلیں باقیوں کو تو چھوڑیں نا، یہ منصور علی خان اور کامران شاہد تو یوتھیے نہیں نا، سخت ناقد ہیں قیدی نمبر 804 کے۔ پھر بھی دونوں اپنے شوز ولاگز میں روز برملا کہتے ہیں کہ الیکشن کی رات نواز شریف ہار گئے تھے، لیکن کرتا دھرتا کا احسان ہے جی، اگلے دن فارم 47 کی گیم ڈال کر یاسمین راشد کو ہارا ہوا اور ان کو جیتو قرار دے دیا۔ ہمارے خیال میں BBC سے پہلے آپ کو کامران شاہد اور منصور علی خان کو سو کرنا چاہیے اور انہیں عدالتوں میں لے کر جانا چاہیے۔ انہیں عدالتوں میں لے کے جائیں تاکہ دونوں عدالت اور عوام کے سامنے ہماری پارٹی کی فیتی فیتی کر دیں۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے میڈیا ایڈوائزر ہمارے سجن ہیں کہ ہمارے دشمن۔ آپ یہاں ہم سے یہ الٹے سیدھے سوال کرنے کے لیے نہیں بلکہ BBC کے سوالوں کے مناسب جواب ڈھونڈنے کے لیے بٹھائے گئے ہیں۔ آپ ہمیں پوچھیں نہیں بلکہ ہمیں بتائیں کہ نواز شریف جو لندن سے وزیر اعظم بننے آئے تھے کھڈے لائن کیوں لگے ہوئے ہیں؟ اور جواب عزت دار ہونا چاہیے، یہ نہیں کہنا کہ کرتا دھرتا اور پارٹی نے اپنا الو سیدھا ہونے کے بعد انہیں کباب میں سے ہڈی کی طرح نکال بار کیا۔ یعنی ٹیشو پیپر والا جواب بھی نہیں دیا جا سکتا۔ نواز شریف کو اس سوال کا جواب انتہائی سیڈ لہجے میں دینا چاہیے۔ اینی تھنگ فار دس کنٹری، میں نے یہ قربانی اپنی بیٹی یا بھائی کے لیے تو دی نہیں، میں نے یہ قربانی اپنی عوام اپنے ملک کے لیے دی۔ قائد اعظم نے ایک بار پاکستان بنایا اور میں نے 4 بار قربانی دے کر پاکستان کو بچایا۔ ہائے 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 ہائے، اگر نواز شریف اس میں ایک آدھا شعر ڈال دے نا تو سونے پہ سہاگا ہو جائے۔ آج ہی کہے کہ یہ تو پاکستانیوں نے مجھے لائٹلی لے لیے، ورنہ اقبال نے تو میرے پہ ایسے ایسے شعر کہے کہ ہزاروں سال یار کی ناسی ہوتا اور جی ٹھمکے لان دیے۔ نرگس، ہاں، ہزاروں سال نرگس اپنے اندھے پن پہ روتی ہے، بڑی بڑی ایفرٹ سے چھوٹی پہنتا کی نہ ہے دیدار۔ ہاں، دیدار پیدا۔ توبہ توبہ، اتنا غلط شعر پڑے گا نواز شریف؟ بالکل، اور یہ اس کا ٹریڈ مارک ہے۔ BBC کو انٹرویو دینے کے بعد ساری قوم، سارا میڈیا اس شعر کی درستگی میں لگ جائے گا، اور نواز شریف نے جو پرچیاں پڑھی ہوں گی اس طرف کسی کا دھیان ہی نہیں جائے گا۔ اچھا آئیڈیا، جواب اپرووڈ۔ اگلا سوال۔ اگلا سوال یہ ہے کہ عمران کے دور میں پیٹرول کی قیمت 1 روپیہ بڑھنے پر آپ رویا کرتے تھے، اور اب بجلی اور پیٹرول کی قیمت جتنی ہو چکی ہے آپ یقیناً دھاڑے مارتے ہوں گے، بین ڈالتے ہوں گے، بلکہ ماتم بھی کرتے ہوں گے۔ میں نے آپ سے اگلا سوال پوچھنے کو کہا تھا، اتنا اگلی سوال پوچھنے کو نہیں کہا تھا۔ تو اقتدار میں آنے کے بعد آپ سے اس طرح کے اگلی سوال ہوں گے، یہ آپ کو پچھلی حکومت میں احتجاج کرتے ہوئے اور روتے دھوتے ہوئے سوچنا چاہیے تھا۔ آپ کو نہیں پتا، بجلی اور پیٹرول کی قیمتوں کی وجہ سے نواز شریف کا دل صرف رونے کو نہیں، چیخ چیخ کے رونے کو کرتا ہے، لیکن بیچارہ نہ رو سکتا ہے نہ چیخ سکتا ہے۔ پوچھو کیوں؟ کیونکہ اس کے سگے بھائی کی حکومت ہے۔ روئے گا، چیخے گا، چلائے گا، اور لوگ کہیں گے اپنے بھائی کے خلاف سازش کر رہا ہے۔ بالکل، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، روندی یاراں نوں لے لین ہاں پراواں دے۔ نواز شریف یہ جواب دیں گے BBC والوں کو؟ ارے یہ سب کچھ یہودی لوبی پہ ڈال دیتے ہیں۔
سب کچھ. یہ کہتے ہیں کہ یہودی لابی نے عمران خان کو ہیرو اور ہمیں زیرو ثابت کرنے کے لیے ملک میں مصنوعی مہنگائی کی ہوئی ہے. ملک آپ کا ہے، اقتدار میں آپ ہیں، اور مہنگائی یہودی لابی کر رہی ہے. کون یقین کرے گا؟ ارے عوام یقین کرے گی، کیونکہ 75 سالوں میں ہم نے اپنی عوام کو اتنا ٹیون کر دیا ہوا ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ یہودی لابی کچھ بھی کر سکتی ہے. اوپر سے گولڈ سمتھ اور عمران خان کا تڑکا لگائیں گے تو لوگ یوں یقین کریں گے. یوتھیے یقین کرے نہ کرے، پٹواری تو یقین کریں گے ہی. اچھا، تو یہ بات طے ہو گئی کہ مہنگائی کی وجہ حکومتی خرابی نہیں بلکہ یہودی لابی ہے. اچھا ناز صاحب، یہ بتائیے کہ آپ کی حکومت اسرائیل کو تسلیم کر رہی ہے، یہ افواہ ہے یا خبر؟ اسرائیل کے متعلق ہماری حکومت کی پالیسی بہت واضح دو ٹوک ہے. وہ کیا؟ یہی کہ ہم کبھی اسرائیل کے بارے میں کوئی واضح یا دو ٹوک بیان نہیں دیں گے. مطلب اس بار بھی نواز شریف صاحب کو کوئی الٹا سیدھا شعر سنا کے پتلی گلی سے نکل جانا چاہیے. نہیں، یہ اسرائیل والی گلی بہت پتلی ہے، اس میں سے بچ بچا کے نکلنا بہت مشکل ہے. کوئی جواب تو آپ کو دینا ہوگا. اچھا جی، میرا سجیشن یہ ہے کہ ناز شریف صاحب کو نا اسے ایک سینسیٹیو مسئلہ قرار دے دینا چاہیے اور عربوں کو جھنجھوڑنا چاہیے، بلکہ عوام سے دعاؤں کی اپیل کرنی چاہیے. امریکہ اور اسرائیل کو ہلکی پھلکی سی تڑیاں لگا دینی چاہیے کہ یہ ظلم اور بربریت بند کر دے، ورنہ ہم نے کوئی چوڑیاں نہیں پہن رکھی. نہیں، وہ تو آپ نے پہن رکھی ہیں. ویسے عوام کو خوش کرنے کے لیے چوڑیاں پہنے تھوڑی بہت لفظی گولہ باری کرنے میں کوئی حرج نہیں. چوڑیاں نہیں، یہ ڈپلومیسی ہے. اس ڈپلومیسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہم سے، خاص طور پر ہمارے حکمرانوں سے ضرور پوچھ گچھ کرے گا. اچھا، میرا خیال ہے کہ ہم سوال کو ذرا مزید آگے لے کر جاتے ہیں. بڑا ایک لائٹ سا سوال ہے. آپ یہ بتائیے ناز صاحب کہ کیا آپ واقعی عمران خان کو اڈیالہ جیل میں ملنے جا رہے ہیں؟ اور اگر جا رہے ہیں تو کیا آفر لے کر جا رہے ہیں؟ کچھ خبریں ایسی ہوتی ہیں جن کا کوئی سر پاؤں نہیں ہوتا، بس اڑا دی جاتی ہیں. اچھا جی، کون اڑاتا ہے یہ خبریں؟ کبھی کرتا درتا، کبھی کوئی ڈالر باز صحافی، کبھی پی ٹی آئی، کبھی خود حکومت. یہ سب چلتا ہی رہتا ہے. لہو گرم رکھنے، عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائے رکھنے کے بہانے ہیں یہ. یعنی ناز شریف اڈیالہ نہیں جائیں گے؟ نہیں جائیں گے کیوں نہیں، لیکن اپنی پاری پر جائیں گے اور لمبے عرصے کے لیے جائیں گے. کیوں لطیف صاحب؟ میرا خیال ہے کہ اس سوال کو آپ خالی چھوڑ دیں. اس کا فیصلہ ناز کو خود کرنے دیں کہ وہ عمران کو ملنے اڈیالہ جائیں گے یا نہیں. حالانکہ یہ فیصلہ نواز شریف نے نہیں، انہوں نے کرنا ہے. انہوں نے کرنا ہے؟ انہوں نے کنہوں نے؟ ارے بھائی، انہوں نے جنہوں نے نواز شریف کو بی بی سی کے اس انٹرویو کے لیے فائنل کلیئرنس دینی ہے. اب ہم یہ مشکل سوال کرتا دھرتا پر چھوڑتے ہیں. اچھا، آپ ایک سوال کا اور جواب دے دیجیے. یہ بتائیے کہ ناز صاحب کی زندگی میں کوئی کمی، کوئی ریگریٹ ہے؟ یہ سوال ایک بار نواز شریف سے میں نے پوچھا تھا. کہنے لگے ویسے تو کوئی ریگریٹ نہیں، بس ایک ہے، جیسے قاسم علی شاہ سب کچھ بن سکتا ہے، بس ماں نہیں بن سکتا. اسی طرح میں بھی سب کچھ ہوتے ہوئے بس آرمی چیف نہیں بن سکتا. ناظرین، ہم پروگرام وچلی گل کو رضاکارانہ طور پر یہیں سینسر کرتے ہیں، اور اگر پڑھے نہ گئے تو انشاءاللہ کسی اور وچلی گل کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمارے لیے دعا کیجیے گا. خدا حافظ. اللہ حافظ. ٹاک از لائیو. لائک، شیئر، سبسکرائب کیجیے، کیونکہ سچ وہی جو ہم بولیں. ٹاک از لائیو.